बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल रसूल सैयद ऑफिशियल और मैं हूं अब्दुल रसूल सैयद। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं किम जोंग उन के मुतालिक, जो कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट हैं, और अगर मैं उन्हें दौरे हाजिर का फ़िरौन कहूं तो ये मुबालगा आराई न होगी और ये गलत बयानी न होगी, क्योंकि आज के इस दौर में भी उनके जो जुल्म की दास्तान है और जिस तरह वो अपने मुल्क को चलाते हैं, इसकी नज़ीर हमें इस पूरी दुनिया में नहीं मिलती। कि आज जबकि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इस दौर में भी वो अपने लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं और किस तरह जो है उन्होंने उनको अपने मुल्क में कैद किया हुआ है और किस तरह उन्होंने इजहार राय पर पाबंदी लगाई हुई है, इसकी मिसाल हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो आज की वीडियो में मैं किम जोंग उन के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करूंगा और आपको बताऊंगा कि किम जोंग उन जो हैं वो किस तरह जो है अपना रूल जो है वो किस तरह रूल करते हैं अपने मुल्क पर, यानी शुमाली कोरिया पर, और किस तरह वो अपनी आवाम को ट्रीट करते हैं और किस तरह जो है उन्होंने ऐसे कवानीन जो है वो लागू किए हुए हैं कि जिससे वहाँ के लोगों की जो है ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, किम जोंग उन दौरे हाजिर का फ़िरऔन है और आप उसके जालिम होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने सगे चचा को नंगा करके 120 कुत्तों के सामने डाल दिया था। और वजह क्या थी आप सुनकर हैरान होंगे। वजह इंतहाई मामूली वजह थी और वो वजह थी कि वो उनके चचा जो हैं वो दौरान तकरीर, जबकि किम जोंग उन तकरीर कर रहे थे तो दौरान तकरीर उनको ऊँघ आ गई थी, यानी नींद आ गई थी। तो यही वजह बनी और यही कसूर बना उनके चचा का कि उन्हें नंगा करके 120 कुत्तों के सामने डाल दिया गया था। और एक वाक़े में कि जबकि किम जोंग उन चाहते थे कि वैलेंटाइन डे पर वो एक ख़ास किस्म का फूल पसंद करते हैं कि उस फूल से सारे नॉर्थ कोरिया को सजा दिया जाए, मगर माली जो है वो वक्त पर उस फूल को खिला न सके, तो इस पर जो है किम जोंग उनको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मुल्क के तमाम मालियों को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। और इसके अलावा आप ये जानकर हैरान होंगे कि 2008 तक नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी थी। एक दफ़ा ये कहीं से गुज़र रहे थे तो इन्होंने देखा कि 10 लोग जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, बावजूद कि पाबंदी थी मोबाइल फ़ोन पर। तो फिर इन्होंने क्या किया कि सरेआम उन 10 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया और उन्हें मौत की घाट उतार दिया। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ किस किस्म के कवानीन लागू हैं। शुमाली कोरिया में आप जो है कोई मज़हब प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर किसी के पास कोई मजहबी किताब नज़र आई या मजहबी किताब का कोई एक सफ़ा भी नज़र आया तो उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। वहाँ कानून सिर्फ किम जोंग उनका चलता है, वही कानून है और वही नॉर्थ कोरिया के लोगों का मजहब है। नॉर्थ कोरिया में आपको सिर्फ 3 टीवी चैनल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और क्योंकि वो भी स्टेट कंट्रोल जो है वो टीवी चैनल्स होते हैं और कोई प्राइवेट चैनल जो है वहाँ ऑपरेट नहीं कर सकता। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और जबकि इंटरनेट सार्फिन जो हैं दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं
اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ریولوشن آیا ہوا ہے دنیا میں، مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہاں جو ہے نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ پر بھی پابندی ہے، اور انٹرنیٹ کے وہاں جو صارفین کی بات کی جائے تو اس دور میں بھی وہاں انٹرنیٹ کے صارفین کی تعداد 635 ہے۔ 635 لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی سوشل میڈیا ٹولز ہیں یا پروگرامز ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ جو 635 جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ بھی، ان کو بھی اوپن ایکسس نہیں ہے، وہ بھی جو ہے ان کو بھی ریسٹرکٹڈ ایکسس دیا گیا ہے۔ ٹوٹل 28 ویب سائٹس ہیں جسے وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیٹ کا اگر استعمال بھی ہے اس دور میں بھی وہاں ریسٹرکٹڈ استعمال ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ نارتھ کوریا گھومنے جا رہے ہیں تو اپنا موبائل اپنے ملک میں ہی رکھ کے چلے جائیں، اپنے گھر میں، کیونکہ وہاں موبائل فون پر پابندی ہے۔ آپ موبائل فون اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اگر آپ لے گئے تو آپ کا موبائل فون ایئرپورٹ پر ہی آپ سے لے لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں برتھ پروڈکٹ جو ہے، برتھ کنٹرول پروڈکٹ، اس پر مکمل پابندی ہے۔ کانٹراسیپٹس پر مکمل پابندی ہے کہ وہاں اس قسم کے پروڈکٹس جو ہے آپ کو نہیں ملیں گے۔ برتھ کنٹرول پروڈکٹ بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ہو، آپ کو کہیں سے بھی برتھ کنٹرول پروڈکٹ یا جسے کانٹراسیپٹس کہتے ہیں، آپ یہ کانٹراسیپٹس جو ہے نارتھ کوریا میں آپ کے لیے ناپید ہوں گے اور آپ انہیں حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں جینز پہننے پر پابندی ہے۔ جینز، اسکنی جینز آپ نہیں پہن سکتے، میل ہیں آپ یا فیمیل ہیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پٹ آن اسکنی جینز۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرعون عصر حاضر جناب کم جونگ ان کو جینز پسند ہی نہیں، لہٰذا یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پٹ آن جینز while you are staying in North Korea۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نارتھ کوریا میں کوئی عورت بھاگتی ہے اور پھر بھاگ کر واپس آ جائے، مطلب کسی آشنا یار کے ساتھ چلی گئی اپنے اور پھر بھاگ کر واپس آئے گی تو اسے سیدھا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ حاملہ ہے تو پھر اسے پراپر کیئر دی جاتی ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو رکھا نہیں جاتا، اس بچے کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس عورت کو دوبارہ سے جیل کی نظر کر دیا جاتا ہے اور جیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ لمبے بال نہیں رکھ سکتی۔ اگر آپ ان میرڈ ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ لمبے بال رکھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی شادی ہوتی ہے، جیسے ہی عورتوں کی وہاں شادی ہوتی ہے تو پھر وہ وہاں کا قانون ہے کہ ان کو بال جو ہے وہ ٹرم کروانے پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے بال چھوٹے کروا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا ہیئر اسٹائل نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو وہی ہیئر اسٹائل رکھنا ہے جو کہ کم جونگ ان نے اپروو کیا ہو اور جو وہ خود اسٹائل رکھتے ہوں، تو وہاں کے مرد وہی کم جونگ ان کا ہیئر اسٹائل ہی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ہیئر اسٹائل وہ نہیں رکھوا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ بالوں کو ڈائی بھی نہیں کر سکتے، بال آپ جو ہے ان کو خضاب نہیں لگا سکتے، کلر نہیں کروا سکتے، یہ وہاں پابندی ہے بالوں کو ڈائی کرنے پر بھی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کو مرضی کا کلر بھی نہیں کروا سکتے، وہ بھی گورنمنٹ اپروو کرتی ہے، اور وہاں گورنمنٹ کا اپرووڈ شدہ جو کلر ہے وہ ہے براؤن۔ آپ فقط اپنے گھر کو براؤن کلر کروائیں گے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اب یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ وہاں
ایسے ماحول میں تو لوگ بھاگنا چاہیں گے نا. یہ تو قید کا ماحول ہے جہاں اظہار رائے کی آزادی نہ ہو اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ قید کر کے رکھا گیا ہو اور ان کی اپنی مرضی کا لائف اسٹائل ہی نہ ہو, تو وہاں کے لوگوں کے لیے تو وہ ایک قید ہے. اور اگر وہاں سے کوئی بھاگنا چاہے, پہلے تو بھاگنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اگر کوئی بھاگنا چاہے اور وہ بھاگتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کی سزائے موت ہے, اسے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نارتھ کوریا میں ہیں تو نارتھ کوریا میں انٹرنیشنل کالز نہیں ملائی جا سکتی, انٹرنیشنل کالز پر بالکل پابندی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ 2008 تک تو موبائل فون استعمال کرنے پر ہی پابندی تھی. اور ایک مرتبہ جب کم جونگ ان نے کسی کو 10 لوگ تھے وہ کوئی موبائل فون استعمال کر رہے تھے تو کم جونگ ان نے سر عام جو ہے ان 10 لوگوں کو گولی مار دی تھی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی غداری کا مرتکب ہوتا ہے, اگر کوئی کم جونگ ان کے خلاف کوئی سازش رچتا ہے, کوئی غداری کا مرتکب ہوتا ہے, تو صرف اسے نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے والدین کو, ماں باپ کو اور اس کے بیوی بچوں تک کو مار دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے آئندہ کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. ناظرین, یہ داستان ہے کم جونگ ان کے جو ظلم ہے ان کی یہ داستان ہے. تو دیکھیے ہمارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں, ہمیں ذرا ان کی لائف اسٹائل پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. غلام تو یہ لوگ ہیں, ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم اپنی مرضی کا لائف اسٹائل ہے ہمارا, ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے گھومتے پھرتے ہیں, جہاں چاہیں چلے جائیں اور جس قسم کی محفل میں چاہیں چلے جائیں اور جس قسم کے کپڑے چاہیں ہم پہن لیں, جس قسم کا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیں ہم رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اظہار رائے کی آزادی کی اگر بات ہو تو میں نے تو اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ ایک عام سا بندہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو گالیاں بک رہا ہوتا ہے, ایک عام سا بندہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو گالیاں بک رہا ہوتا ہے, اور صبح شام جو ہے ہم اپنے وزیر اعظم کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر تو آزادی ہو نہیں سکتی. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں, ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے. غلامی تو اس قسم کی ہوتی ہے. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور ہم آزاد ہیں, اور ہمیں اس آزادی پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکریہ. تھینکس فار واچنگ.